باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ ایک مومنہ مستور ہے انہاں واسطے مینوں کہا گیا دعا اولاد نرینہ واسطے وہ دعا ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج دے صدقے نال اللہ پاک انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت یہ ایتھے اج آخری پرسہ ہے اور دعا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ جتنا ہی نذرانہ جتنے دن پیش کیتا گیا جناب سیدہ دے صدقے چ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام نوں کسی نہ کسی حوالے نال پوری دنیا دے انسان جانتے ہیں، انسان یعنی مسلمان نہیں سارے انسان جانتے ہیں کسی نہ کسی حوالے نال۔ کوئی رضی اللہ سمجھتا ہے یا علیہ السلام سمجھتا ہے، یا کوئی بندہ حضرت امام حسین علیہ السلام نوں مظلومہ دی آس سمجھتا ہے، کوئی بندہ ظالمہ دے خلاف کھلون واسطے استقلال سمجھتا ہے کہ اگر کسی ظالم دا مقابلہ کرنا ہوئے تو پھر مثال حضرت امام حسین علیہ السلام دی دیتی ہے۔ شکریہ۔ اقلیت نو اکثریت دے سامنے کھڑا کرنا ہوئے تو پھر امام حسین علیہ السلام دی ذات نو مثال بنایا جاتا ہے، 72 نو مثال بنایا جاتا ہے۔ تو میں اس مجلس پاک چ واضح کرنا چاہنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار دے 12 نائب نے، 12 امام نے سرکار دے امامت دے جڑے نائب نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضور دے نائب کیویں بنتے ہیں اور نیابت چ حضور دے کارہائے نمایاں کیا نے وہ میں جناب دے سامنے پیش کرنا چاہتا۔ حضرت علی علیہ السلام بھی نے، امام حسین حسن علیہ السلام بھی نے، مہدی علیہ السلام بھی نے، لیکن چونکہ یہ مجالس جاری نے، یہ سرکار دی بارگاہ چ نے، محرم دیا مجالس نے، میں جی آیت مجیدہ پڑھی ہے نا جی امامت دا ذکر ہے۔ اللہ نے آزمایا ابراہیم کو چند کلمات سے، جب وہ پورا اترا تو اللہ نے ان کو لوگوں کا امام بنا دی۔ پھر انہوں نے دعا فرمائی قال ومن ذریتی، اللہ جس طرح میں نے امام بنائے کیا میری ذریت کو بھی، کیا میری اولاد کو بھی یہاں تو امام بنائے گا؟ تو اللہ پاک نے جواب فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کیوں نہ بناں گا لیکن ذرا اپنی اولاد نو دس دینا کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بنا۔ اپنی اولاد کا خبر کر دینا نا، ذرا دس دینا اپنی ذریت نو کہ ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے۔ یہ ظالم جڑا نا جی یہ بڑے جگہ تے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کی سب تو بڑا ظلم جڑا ہے وہ شرک نو قرار دیتا گیا۔ یا بنیہ ان شرک لظلم عظیم، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحت کی تھی اور سورہ لقمان چ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک دا مطلب ہے اللہ دی ذات نو چھڈ کے کسی غیر دے سامنے، لکڑی دے سامنے، بت دے سامنے، پتھر دے سامنے، کسی پہاڑ دے سامنے، کسی بدل دے سامنے، کسی مطلب گائے دے سامنے، جانور دے سامنے اللہ نو چھڈ کے او دی عبادت دے طور تے چکنا، انہوں معبود سمجھنا، یہ ہے شرک۔ اللہ فرماندا ہے کہ ہم ظالم کو امام نہیں بناتے، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ادا مطلب ہے کہ طے ہو گیا کہ اگر بندہ زندگی کدھر ایک دفعہ بھی شرک کر لیندہ نا وہ مقتدی ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ شرک چھڑ دیندہ ہے، مسلمان ہو جاندہ ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یعنی لفظ جڑا امامت ہے وہ دے تے آؤندہ ہی نہیں، یعنی امام نہیں ہو سکتا۔ میں ادھی تشریح ہے چونکہ حضرت امام حسین کی ذات کو پڑھنا چاہنا آخر تے، لیکن میں ادھی تشریح ایک روایت پڑھنا چاہتا۔ یہ جی آیت ہے نا جی ابراہیم کو آزمایا، جب وہ پورا اترے اللہ نے امام بنا دیا، تو دعا کی کہ میری اولاد کو بھی بنائے گا، تو دعا قبول ہوئی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بنا۔ ابن مسعود ایک ہے نے صحابی، وہ سرکار دو عالم کو حاضر ہوئے تو کہنے لگے جی اے جڑی آیت ہے نا، اے جڑی میں پڑھی ہے تمہارے سامنے، اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، جب وہ پورا اترے تو ان کو اللہ نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں، اور انہوں نے کہا کیا میری اولاد کو بھی بنائے گا؟ دعا کی تھی، فرمایا کیوں نہ بناؤں گا لیکن میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ رسالت ماب کو آ کے ابن مسعود پوچھتے ہیں کہ میں اس آیت دا
مفہوم و تشریح حضور کو پوچھنا چاہ اس آیت دا مفہوم تے تشریح کی انہوں نے صحابی صحابہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی موجودگی میں قرآن کو کافی نہ سمجھے یعنی قرآن انہوں نے آؤں ہے عربی بھی نہیں کہ تو عربی سکھنی بھی نہیں خود عربی نے لیکن پیغمبر کو آ کے پوچھ دینے کہ اس آیت دا مفہوم کی وہ جو پوچھا لینا پیغمبر دے جواب جڑا دیتا ہے وہ میں پڑھ دینا لیکن میں چاہنا پہ ایک مثال نظر واضح کر جس طرح ویزا جمع کرایا ہوگی تو بندے پھر پوچھتے ہیں ویزا جمع ہو گیا پھر کدی کدی پوچھتے نہیں سنا کی بنے ویزا جمع ہو گیا سنا کی بنے امتحان بچے نے دیتا ہوئے تو لوگ پوچھتے ہیں بیٹا وہ امتحان دیتا صحیح تو وہ پھر کی بنے ہے بس یہ دو مثال کافی ایک کام جاری ہے کیتا ہے پھر نتیجے واسطے لوگ پوچھتے ہیں وہ کی بنے اس طرح سمجھیے کہ حضرت ابن مسعود نے حضور کو پوچھا کہ حضور تہاڈی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امامت لئی سی بڑی مشکل آزمائش پی گئی جدو امام بنا دیتا گیا تو انہوں نے اللہ کی ایک دعا کی تھی کہ کیا میری اولاد نو ہی بناؤ گے حضور نے آکھیا کیتی سی انہوں نے آکھیا پوچھنا صرف یہ سی پھر وہ کی بنے بہت شکریہ میرا خیر گل سارے دوستوں تک پہنچ گئی ہے اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتی سی کہ میری اولاد نو میری ذریت نو امام بناؤ گے وہ پھر اس دعا دا کی بنے بس یہ نہیں کر وہ پھر پیغمبر نے جڑی گل کی تھی انہوں میں پڑھ دینا جناب میں لکھ کے رکھی تفسیر کوثر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی نا اس دعا کی قبولیت کا سلسلہ پہلے مجھ تک پہنچا مجھ سے علی تک پہنچا شکریہ قبلہ شکریہ بہت مہربانی اس دعا کی قبولیت کا سلسلہ پہلے مجھ تک پہنچا پھر وہ سلسلہ علی تک پہنچا مجھے اس نے نبوت پہ فائز کیا اور علی کو میرا وسیع قرار دیا اور آخر تے فرماتے ہیں یہ سلسلہ ہمیں میں اس لیے رہا کہ ہمیں تو ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کی سبحان اللہ ہمیں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہمیں وہ لوگ ہیں یہ مطلب یہ نکلیا کہ حضور سرکار دو عالم کی گل کر رہے ہیں کہ حضور جڑے 12.5 امام نے انہوں دے بھی امام نے آج میں امامت تو تھوڑا جہا امام دی بارگاہ چاہنا چاہنا امام حسین دی بارگاہ امامت تو یہ جڑا امامت 12 نائب نے سرکار دو عالم دے پہلے تے نبی خود امام نے نبی دی موجودگی چی کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا نبی دی موجودگی چ کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا حتی المقدور ہے کہ اگر نبی بھی سارے کٹھے ہو جان تے با جماعت نماز ہونی ہوئے تے امام پھر بطول دا بابا ہو یعنی آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی شب معراج جڑی نماز ہوئی ہے با جماعت وہ دی امامت بھی حضور نے کرائی یہ مطلب ہے کہ حضور امام کائنات نے حضور جبرائیل دے بھی امام نے حضور انسانہ دے بھی امام نے حضور نبیاں دے بھی امام یہ امامت دا تصور پہلے کدی پیغمبر تو بھی لیا جاندہ نا کہ امام کیسا ہوندہ ہے پیغمبر تو لیا جاندہ کہ امام کیسا ہوندہ ہے شکریہ کدی پیغمبر تو لیا جاندہ نا امام کیسا ہوندہ ہے تو یقین کرو پھر پیغمبر تو بعد بچدہ ہی 12 نے جنہاں نو امام تسلیم کیتا جا سکے انہوں میں آسان ایک کیتا جی ایک طریقے نہ آسان کیتا ہے قرآن پاک دیا کافی آیات افضہ بیٹھے نے کافی آیات جمع کر کے علامہ اقبال نے امامت دا ایک نچوڑ کر دیا وہ دے تو میں فائدہ اٹھا کے آج کل تے بیان کر رہے ہیں علامہ اقبال بڑا دانا بندہ سی وہ دی دنائی تو سارا فائدہ ایران ہی اٹھا گیا اساں تے صاحب لایا کہ شاعر ہی سی وہ سارا فائدہ ایران اٹھا گیا ایران بڑے انہوں نے مرشد مندے ہیں علامہ اقبال نو لیکن اساں چلو جنہ میں فائدہ اٹھا سکنے اٹھانا چاہیے تھا علامہ اقبال نے امامت ایک تصور دیتا ہے کمال کیتا انہیں اچھے طریقے نال یعنی 6ویں 7ویں یہ شعر آ جاندہ ہے وہ فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ کئیاں یاد آ گیا ہوں سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پڑھ پہلی گلتے ہوئے کہ پھر انہوں آکھیدہ پڑھ جڑا ایک باری پڑھ کے بھول گیا علامہ اقبال دے نزدیک بندے اس سبق نو بھلا چکے نا تو وہ فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ کادا صداقت کا عدالت کا شجاعت کا ذرا ترتیب پھر بہلنا سبق پھر پڑھ
صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کیوں؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی. یہ مطلب ہے دین چ امام ہوئے یا دنیا دی امامت کرنا چاہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں پہلا تو دی صداقت کمال تے ہونی چاہیے، پھر وہ دی عدالت کمال تے ہونی چاہیے، پھر وہ دی شجاعت کمال تے ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھدا کہ انہاں دا قبلہ ترجمہ بھی کیتا جائے. صداقت دا ترجمہ کی میں کرنا اتنے انہیں پڑھے لکھے لوگاں. صداقت دا معنی سچائی، یہ مطلب سچا ہوئے تے اخیر دا ہوئے. عدالت دا مطلب منصف، منصف ہوئے تے اخیر دا ہوئے. تے شجاعت دا معنی بہادر، بزدل امام ہو ہی نہیں سکتا. یہ مطلب ترے چیزاں پائیاں جان تو تے امامت دا اطلاق ہوندا کہ اللہ شکریہ. پہلے نمبر تے وہ صادق ہونا چاہیے تے صدیق ہونا چاہیے. دوسرا وہ عادل ہونا چاہیے تے منصف ہونا چاہیے. تیسرا بہادر ہونا چاہیے تے شجاع ہونا چاہیے. یہ صفتاں نے امامت دیاں. تو چلو جی علامہ اقبال تے بندے تھوڑا بہتا اعتبار کرتے ہیں تو پھر مہربانی کر کے اتھے ہی سوچ لین کہ جے امام سب تو بڑا بندیاں وچوں سچا ہونا چاہیے، جے امام عادل ہونا چاہیے بندیاں وچوں سب تو بڑا، تے جے سب تو زیادہ بہادر ہونا چاہیے تو پھر قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس کھاں اسا محمد تو بعد پھر علی نو صحیح منے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شکریہ کریں. لو جناب بہت اچھا ہو گیا، ماحول بڑا اچھا، بڑا ٹھنڈا موسم ہو گیا. میں قرآن پاک دیاں قبلہ 3 آیتاں نال حضور سرکار دو عالم، میں نبیاں دی نبی دی گل کر رہا تے امامہ دے امام دی گل کر. میرا آقا مصطفیٰ حسن دے بھی امام نے، مولا حسین دے بھی امام نے، حضرت مولا علی دے بھی امام. میں اتھوں امامت لین لگا. اگر یہ گل جناب دے ذہن چ آ گئی ہے کہ صداقت، عدالت تے شجاعت، پھر میرا دل کردا ہے کہ قرآن دیاں 3 آیتاں نال میں دساں میرا نبی سچا کڈا ہے، دوسری آیت میں دساں میرا نبی عادل کڈا ہے، اور تیسرے تے دساں میرا نبی شجاع کڈا ہے تے بہادر کڈا ہے. پھر اس تو بعد دساں گا کہ وہ پھر نتیجہ میں ہونی نہ دے چھڑا. میرا خیال سواد پہ آؤں ہے میرا نتیجہ ہونی دے دیا. میں قرآن چو 3 آیتاں نال پڑھنا کہ میرا نبی صداقت دی کس منزل تے، میرا نبی عدالت دی کس منزل تے، میرا نبی شجاعت دی کس منزل تے. تے جدو میں پیغمبر دے متعلق دس نا کہ نبی اتنے صدیق نے، نبی اتنے عادل نے، ساڈا تے تیرا نبی اتنا شجاع تے بہادر ہے، پھر مہربانی کریں اساں پیغمبر تو بعد کسی دی ضد نال بارہ نہیں مننے. اساں پیغمبر تو بعد امام صرف وہ مننے نے جنہاں دی صداقت محمد دی صداقت جیسی ہوگی، جنہاں دی عدالت پیغمبر دی عدالت جیسی ہوگی، اور جنہاں دی شجاعت پیغمبر دی شجاعت. شکریہ. لو بسم اللہ جی. پہلے نمبر تے میں آیت مجیدہ پڑھنا جی حضرت رسالت ماب دی صداقت دی. اے سورہ مبارکہ زمر ہے جی، اور آیت دا نمبر 33 ہے جی. خالق کائنات نے فرمایا والذی جاء بالصدق، ایتھے ہی مک گئی گل. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. اتنے 2 لفظاں وچ پوری کمال دی حقیقت قبلہ. والذی جاء بالصدق، والذی جاء بالصدق. اللہ فرماتا میرا حبیب تو آیا ہی صدق کے ساتھ ہے. کمال ہوئی، تو آیا ہی صدق کے ساتھ ہے. جا آیا ہی صدق کے ساتھ ہے. جا دا میں آیا، جب ہم نے بھیجا ہے نا، ہم نے بھیجا ہے اور لوگوں کی طرف آپ آئے ہیں. ہم بھیجنے والے ہیں، لوگوں کی طرف آنے والے ہیں. جا اگر اس جا آن ایک اور جگہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آئی ہے ایک تمہاری جانب کتاب. جدوں دی آئی ہے ادوں دی کتاب ہے. جہاں صدقہ جاواں یار قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہاری طرف ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے. کئی بندے اندر نہیں نور تے کتاب بکھرے بکھرے نہیں، کتاب ہی نور ہے. چلو کوئی گل نہیں. کئی بندے نا اور آیت ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری جانب ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی. شیعہ سنی منابع موجود ہے کہ نور تو مراد سرکار دی ذات ہے اور قرآن کتاب قرآن ہے. لیکن کچھ بندے اندر نہیں حضور نہیں، چھڈو اصل چ قرآن ہی نور ہے. جا چل اتھے مک، اس جا تے مک. جا 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 جے نہ سمجھ آئی تو میں کہنا جا جا.
میں پیانا جا قد جاءکم، اللہ فرماتا تمہاری طرف، چلو کتاب ہی آئیے، کتاب آ جی اے وے، اگر اے ہی کتاب ہے تے اے ہی نور ہے، آئی تے اللہ دی طرف ہے، لفظ جا لگیا جی، جاءکم تمہاری طرف یہ آئی ہے، اے جدن دی آئی ہے ادن دی کتاب ہے نا، بولو بولو، جدن دی آئی ہے ادن دی کتاب ہے۔ اچھا کتاب نو اندر نورم و کتاب مبین، کہیں نے یعنی ترجمہ کیا وعدہ، اور تمہاری جانب ایک کتاب آئی، ایک نور آیا، یعنی کتاب، یعنی نور ہے یعنی کتاب، اے نور ہی نا، چل موک اے ہی نور ہے نا، اے نو ہی نور من جا۔ جڑا بندہ نبی پاک دے نور نو سوچ کے منتا ہے، اینو نور منتا ہے، او دے کے میرا صرف ایک سوال ہے، ایک کتاب ساری دی ساری نور ہے، ایک گل تے دس ایمانداری نے ایسے کتاب تے ہاتھ رکھ کے، او بشر کیسا ہے جدے منہ چو نکلیا نور ہوگی؟ سبحان اللہ، بھئی کمال ہے، او بشر کیسا ہے؟ یرا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اگر یہ کتاب نور ہے تو کدے منہ چو نکلے؟ سرکار اچھا قرآن دے بولن نال نبی بنے نے یا نبی دے بولن نال قرآن بنے؟ شکریہ کہ نبی دے بولن نال قرآن بنے، یہ دا مطلب ہے وہ کیسا بشر ہے جڑا بولدا گیا تے وچوں نور نکلتا گیا، بولتا گیا تے وچوں نور نکلتا گیا، یہ دا مطلب ہے جے قرآن نور ہے تے الحمد شریف نور ہے، سورہ بقرہ نور ہے، اچھا سورہ کوثر نور ہے، انا انزلنا نور ہے، سورہ نور نور ہے، سورہ مومنون نور ہے۔ ویکھ لے یہ جنیاں نبی دے منہ چوں نکلیاں نا سارے نو نور من گئے۔ میں پوچھنا انہاں دے نور ہون دی کی دلیل ہے؟ ایک قبلہ کہنے لگے اصل میں یہ نبی کے زبان مبارک سے نکلی ہیں لہذا نور ہی نور ہیں۔ میں کہ اس سے دی پنجابی آؤں دیجئے تسی کر چھڑو، میں کیا نبی کے منہ سے نکلی ہیں یعنی نبی وچوں نکلی ہیں، نبی دے منہ وچوں نکلیاں نے، نبی کے منہ سے، اے اردو ہے تو پنجابی کی ہے نبی دے منہ وچوں نکلیاں۔ میں کیا ہون سواد آیا ہی، یہ مطلب تینوں پتہ لگ گیا نا اے جنہیں نبی دے وچوں ہوندے نے سارے نور ہوندے۔ کمال ہے یار، حد ہو گئی، آیتاں نبی دی زبان چ نکلن تے آیتاں نور، رکوع نکلن تے رکوع نور، سورتاں نکلن تے سورت نور، پورا قرآن نکلے تے پورا قرآن نور، کیونکہ سارا نبی دے وچوں ہے۔ انہاں نو ایک واری نور آگ چھڑ جنہاں نو روز نبی آندا سی آ بھی میرے وچوں ہے تے آ بھی میرے وچوں، صدقہ جاواں صدقہ جاواں۔ قد جاءکم، قد جاءکم، اسے جا تو پھر آ رہے ہیں کہ بہت شکریہ واللہ سی واللہ سی جاء بالصدقی، اے حبیب تو آیا ہے نا، آیا ہی بالصدق، ساتھ سچائی کے، تو آیا ہی ساتھ سچائی کے، تو آیا ہی سچا، تو آیا ہی سچا، جڑا ایتھے آ کے سچ سکھے او اور ہے، جڑا بے صدق آئے او اور ہے۔ میرا نبی آیا ہی ساتھ سچ کے ہے، جس طرح کتاب جدوں دی آئی ہے اودوں دی کتاب ہے، اودوں دی نور ہے۔ میرا نبی جدوں دا ظاہر ہویا اودوں دا سچا ہے۔ کنا سچا ہے؟ صرف دو دلیلہ دینا میرے نبی دی صداقت دی۔ ایک باری سارا مجمع بولے گا اللہ ہے جی، شکریہ شکریہ، اللہ ہے، ویکھیا نہیں، سنیا نہیں، چکھیا مس کیتا نہیں، خیال اچے نہیں، خواب اچے نہیں، کمال ہے۔ تے مسیتے لے چلو سارے بندے، اے مسیتے کھلو کے آکھن گے ہے، توڑی کیا بات؟ مسجد جا کے بندہ قبراندہ ہے پہ میرے منہ جھوٹ نہ نکلے، بس ایتھوں کوئی بندہ مسجد لے جو وقت تک جائے گا تو جا کے کہے گا دسو کی کرنا، قرآن سر تو رکھ لو کی اللہ ہے وگہ ہے۔ اور اگلی گل کمال ہے کہ کھلو کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بھی تو او دے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں۔ ایرا گواہ پہ بنتا ہے، گواہ تے حاضر ناظر نو اندر نے، ویکھ کے گواہی دیتی جاندی ہے، نہ سننے چاہیا ہے، نہ ویکھنے چاہیا ہے، نہ ٹونے چاہیا ہے، نہ سوچ چاہیا ہے، نہ خواب چاہیا ہے۔ یہ پوری دنیا نو ایڈا یقین ہے، ان پڑھ بندہ بھی آندا ہے تے عالم بھی آندا ہے۔ یہ جڑا سانو یقین ہے کہ اللہ ہے، یار سانو نہیں پتا کتھے وے، کدوں دا ہے، کدوں تک رہے گا، کدوں دا ہے، ماہیت دا پتہ نہیں کیسا ہے۔
یہ یقین ہے اور یہی مسلمانی ہے ساری مسلمانی دی جڑ ہے کہ اللہ ایک باری آواز آئے نا اچھی تو پھر میں اگلی گل کراں ایک باری پورے مجمع میرے نال بولے کہ پورے یقین نہ نبوت رسالت امامت قیامت سب تو پہلے عقیدہ کہ اللہ ہے اور جنیا بندیاں اچھے طریقے نال ہے دوستان نے آکھیا نا میرا قرآن تے حد تھی اس ہے کہ ثبوت کو محمد کی صداقت کہہ صدقہ جاواں اے اللہ دے ہون دے ثبوت نو صداقت پیغمبر آندے نے صرف ایک واری زہرہ دے بابے آکھیا ہے بس ہے جب سچا ہے کہہ دے جو کہے نہیں وہ بھی کافر ہے سچا نہیں کہہ دے جو کہے ہے وہ بھی کافر سچائی سبق پھر پڑھ سبق پھر پڑھ صداقت کا اگلی گل دساں ایک اساں تے نبی نو منیا نا تے من کے آکھیا نا اللہ ہے اے جس بندے نبی نو منیا نہیں سی نا اللہ دے متعلق کہ وہ نبی کو منیا ہی نہیں آندا سی نہیں انہوں ایک باری پیغمبر نے آکھیا قرآن دے مطابق سورہ قلم دے مطابق تو زنیم ہے تیرا نمبر آئے تے سورہ قلم ہے جیڑا نبی دے آکھے اللہ نو نہیں نہ منے انہوں پیغمبر میں سچائی پڑھنا پہ نبی آکھے تو زنیم انہوں اندنے جدے شجرے وچ شک ہو مولا تو انہوں جزا دے یہ جی سورہ قلم ہے آیت نمبر 13 ہے اتوں تے آیت آئی سی نبی دے منہ چوں نکلی اس سچے نے اپنے منہ چوں آکھیا اللہ پہ آندہ تو زنیم انہوں زنیم دی عربی لبن دی لوڑ نہیں سی کہ ترجمہ کران دی انہوں پتہ عربی سی انہوں پتہ سی زنیم کنوں آندہ کیا بات انہوں اچھی طرح پتہ سی زنیم کنوں آندہ جویں پیغمبر نے آکھیا نا تو زنیم ہے اے تیری سچائی تو درائن وار دے ماں یہ تیرا منکر ہے تے نبی آکھیا تو زنیم ہے تے سدھا اماں کو گیا تے جا کے پوچھدا ہے اے میرا ابا کون ہے اپنی ماں نو جا کے پوچھدا ہے اے اماں جی پتہ ہو جائے میں دسیا کہ میرا ابا کون ہے کیا بات ہو سکیا دسیا تو ہے کئی باری ہو سکیا جنی باری بھی دسیا ہی نا جھوٹ ہی دسے صحیح دسنا میرا ابا کون ہے وہ اگوں جویں بیبیاں کر دیں ہو سکیا ہوں پترا میں جھوٹھی ہو گئی میں تینوں دسیا تو ہے کہ وہ تیرا ابا ہے ہو سکیا اما تینوں ایک گل دساں مرضی ہے تیری اپنی ماں میری تو ہی ہے چھڈ کے تو میں جانا کدھر نہیں میں تیرا پتر رہنا تو تو میری ماں رہنا ہے ان تینوں ایک گل دساں اے جس میرے شجرے تے شک آکھیا نا پھر تو زنیم ہے اس کدی جھوٹ بولے آئی صدقہ جاواں اے دا مطلب ہے پیغمبر دی صداقت دا اے معیار ہے مسلمان کول بھی تے کافر کول بھی اے دا مطلب ہے سبق پھر پڑھ بولو جی صداقت کا 21 منٹ ہو گیا جی تو صداقت تو بعد اگلا پڑھنا ہے عدالت بھی قرآن چو پڑھنے پیغمبر دی عدالت قرآن چو پڑھنے پر نبی سچا کڈا اے جو قرآن چو پڑھے تے نبی عادل کڈا اے قرآن چو نہیں پڑھنا چاہیے ہاں جی میں سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ پڑھتے 105 نمبر آیت اللہ فرماتا انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ترجمہ سننا جی اللہ فرماتا تحقیق حبیب ہم نے تیری جانب ایک کتاب کو نازل کیا ہے جو کتاب حق ہے ہم نے کتاب کو نازل کیا جو کتاب حق ہے آئی ہے ساتھ حق کے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ اب حبیب کتاب بھی حق بھیجنے والا بھی حق بولنے والا بھی حق اب فیصلہ وہ کرنا جو تجھے اللہ دکھاتا ہے فیصلہ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا صداقت میں پڑھ گیا عدالت عدل کرنا ہی انصاف کرنا ہی تو فیصلہ کیوں کرنا ہی لتحکم بین الناس بما اراک اللہ جی اے روح تو ہے جی روح تے حلال کمیٹی ویندی چانی جڑی ویندی اتوں نکلا اراک اللہ فیصلہ وہ کرنا عدالت تیری ایسی ہونی چاہیے کہ تو وہ فیصلہ کرنا جو تجھے اللہ دکھاتا ہے فیصلہ وہ کرنا جڑا تینوں اللہ وکھاندا ہے تساں کدی میرے لئے پوری توجہ کی تھی تو میں تمہیں دس عالم ہے شکریہ بابا صاحب میں پیانا میرا دھیان نہیں سی میں ویکھیا
علم ہے. میں ویکھیا, میں ویکھ کے دسیا علم. میں ویکھیا, میں ویکھ کے دسیا کہ علم. کوئی شک و شبہ نہیں, میں آپ جو ویکھیا کہ علم ہے. ختم ہو گئی گا. مینوں کوئی آکھے پاکستان دا جھنڈا ہے, میں نہیں منتا. عباس دا علم, کیونکہ میں ویکھیا, کیونکہ جڑا میں ویکھیا یہ علم. اے ویکھو جی, میرے لو ویکھو, اے علم, اے علم. اللہ فرمایا میرا سونا تیرے سامنے فیصلے ہونے نے, بندیاں جھوٹ بھی بولنا ہے, جھوٹے گواہ بھی آنے نے, رولا پان والے آنے نے, تو ویکھنا ہے تو فیصلہ کر. صدقہ جانا, صدقہ جانا. یہ مطلب ہے کوئی خاص ملکہ میرے نبی کو کہ اللہ فیصلہ بخا دینا تو نبی وہ تو فیصلہ کر دینا. ہوں میں وہ آج دا شان نزول پڑھنا جہاں سارے نے لکھے. یہ ہوں اگے بھی کتے میں شاید پڑھیا ہوئے تھوڑے سامنے. تمہیں پتہ ہے حضرت سارت ماب دے دور ایک مسلمان چوری کر لی. چل یارہ ہو جاتا بندے کو وعدہ کٹا کی ہو. مسلمان نے چوری کر, تیما وہ نام لکھا, تیما یا تاما. ہوں جنہ کو وقت ہے وہ نام ہی نہ سیدھا کر دے رہی. توئیں والے جی توئیں میم تے اگے ہے تیما یا تاما. تیما اکثر نے لکھے, مودودی صاحب نے تیما لکھا. انہیں چوری کر لی. چوری ایک صحابی دی کر لی, وہ بھی مسلمان سن, وہ بھی مسلمان سن. صحابی دا نام لکھا ہے قتادہ بن نعمان. یہ بدری صحابی سن, قتادہ بن نعمان. انہوں دی زرہ چوری ہو گئی. اے جڑی پاندے سن نا کی ہے سینے دے اتنے چھریاں چاقواں واسطے یا تیراں شیراں بچن واسطے ایک لوہے دی جیکٹ ہوندی سی, انہوں زرہ وہ پاند, وہ انہوں دی چوری ہو رکھی سی. انہوں ادوں کہ سیفاں ہوندیاں سن, رکھی سی انہوں آٹے والی بوری ہے. پہ جدوں جنگ کدی لگے گی وچوں کڈ لے. یار آٹے والی بوری سی, وہ چنگا کر کے انہیں کر انہیں اتوں کڈ جتھے کر کے انہیں رکھی سی اتوں کڈ لی. وہ کہ وہ جو وک جاندیاں سن سر اصلہ سی نا اس دور دا, وہ جی میں پستول چوری ہو جائے انہیں کڈ لی. وہ آٹے کی بوری چوں نکلی. وہ رات سی, وہ رات وہ لے کے جاندے سن, جدھر جدھر جاندے سن بچوں آٹا کردا جاندا سی. لگا سی نا آٹا انہوں تہاڈی کیا بات ہے. وہ کھورا جنوں آندے کھورا, وہ آٹا کھورا دیندا جاندا سی. وہ راہ گئے تو راہ چ نہ سوچیا بھی کتنے کھڑا, گھر نہ کھڑا ہے. اور راہ چ یہودی دا گھر آیا, انہیں بوا کھڑکایا, یہودی باہر آیا. اس آخیا جی امانت میرے کو رکھ لو, پھر کسی ویلے لے جاؤں, امانت رکھ لو. یہ مسلمان یہودی ال پہ امانت رکھتا سی, تو یہودی سارے بطول دے بابے کو امانت رکھتا. سبحان اللہ. یہ یہودی نو کہندے سن میری امانت رکھ لو. انہیں آ کے رکھ چڑ, انہیں پھڑ کے اندر رکھ چڑی. وہ سویرے رولا پی گیا, چوری ہو گئی, چوری ہو گئی. بندے کٹھے ہو گئے. عرب دے بندے کھوجی بڑے سن. یہ ایڈے زبردست کھوجی سن. ایک کتاب چ میں پڑھیا نقوش ایک رسالہ ہوندا سی, وہ میں پڑھیا. یہ اڑتے جانور نو ویکھ کے دسدے سن کہ یہ بھکھا جا رہا یا رچیا جا رہا ہے, یعنی خوراک دی تلاش جا رہا یا رج کے واپس آ رہا ہے. اس حد تک کھوجی سن عرب دے بندے. وہ سویرے سویرے کھوجی پی سارے, انہیں کھورا کر لیا. انہیں آخیا کتنے رکھی سی, اس آخیا آٹے والی بوری. اس آخیا آٹا تو انج پہ جانا, آ جے آٹا, آ جے آٹا, آ جے آٹا, آ جے آٹا. آٹا پھر کتنے ہونا سی. ہاں تہاڈی خیر ہوئے. گجراتیاں تو وڈا کھوجی کہڑا جی. جہڑے ویلے یہودی دے بوئے اگے آ گیا آٹا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. بنو ظفر قبیلہ سی جہاں بندہ سی, بنو ظفر. بوا کھڑکایا, انہیں آخیا آؤ جی باہر. وہ یہودی باہر ہے. اس آخیا آئیے جناب علی, سارے مسلمان جڑ کے میرے دروازے تے کیویں جی, کوئی حکم فرماؤ. انہیں آخیا حکم شو کوئی نہیں, باہر آئے, باہر کر لیا. انہیں آخیا پی رات دی چوری ہوئی ہے تو تیرے گھر دا کھورا ہے. انہیں کی چوری ہوا. اس آخیا ذرا, اس آخیا ہے میرے, ذرا کانفیڈنس ویکھو نا. وہ اندر گیا تو سرا لے کے آ گیا. اجے آٹا لگا سی انہوں, ایڈی شدی کہڑا چاڑیا سی کسی. وہ آٹا تھوڑا بہت لگا سی. اس آخیا اے جے, وہ اے جے, وہ اے جے. انہوں نے پوچھا, انہیں آخیا جناب قتادہ, انہیں آخیا جی اے جی. انہیں آخیا لو جی آ جا باہر. چور بھی پھڑکتا, برآمدگی بھی ہو گئی. اگے ہوں فیصلے والی گل تو کوئی نہیں سی کہ چور بھی پھڑکتا, برآمدگی بھی ہو گئی. انہیں آخیا آ جاؤ جی چور یہ سلا. وہ آخر لگا یہودی میری گل سن لو, یہ گل انج نہیں جی تھی سمجھ دو. ہو سکے میرے ال کوئی امانت رکھ گیا ہے. ہو سکے وہ کون سی, ہو سکے تہاڈا بندہ ہی رکھ گیا. تہاڈا بندہ کیڑا ہو سکے, وہ تیما ہے. اے مسلمانوں تے الزام لانا یہودیاں دی پرانی عادت ہے. یہودیا کم یہودیاں نے کیتے ہی, مسلمان غریب تے الزام لاتے. تیرے کو برآمدگی ہوئی ہے, تو چور ہے, روڑا پی گیا. انہیں ایک گل کی تھی, سبق پھر پڑھ. کسی نے یاد ہے صداقت کا, عدالت کا. ہوں میں صداقت تو بعد حضور دی عدالت پڑھنے لگا.
ہو سکے گل سنو برآمدگی بھی ہو گئی چور بھی تھوڑی نظر چ میں ایک باری کسی عدالت کھڑ کے میری گل تے کرا دیو کسی عدالت ہائے ہائے کسی عدالت میں کھڑ کے کسی عادل نال میری ایک باری گل کرا دیو وہ جو فیصلہ کرے گا ٹھیک وہ مسلمان کہنے لگے لوڑ کوئی نہیں چوری پھڑکتی برآمدگی ہو گئی تو چور ہیں اوے ہو سکے میری گل سن لو مسلمان ہو تسی اللہ دے بندے ہو تے کم سے کم انصاف کرو کسی عادل دی عدالت چ نہ چلو وہ ساری گل میری بھی سن لین وہ بھی سن لین جڑی کرن کے فیصلہ ٹھیک ہے ہوں میں نبی دی عدالت پڑھ لگا سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا رب محمد دی قسم میں پڑھ کے حیران ہو گیا انہاں کہ تیری نظر اس ویلے کیڑی عدالت ہے جڑی صحیح فیصلہ کرے انہاں کہ تواڈے نبی تو بڑا عادل اللہ بنائے صدقہ جاواں تواڈے پیغمبر تو بڑا عادل اللہ بنایا ہی کوئی نہیں صدقہ جاواں ایدو وڈی میری نظر وچ عدالت کوئی نہیں ہن کوئی مسلمان قبلہ انکار نہیں سی کر سکتا یعنی وہ قبیلہ بھی انکار نہیں سی کر سکتا حضور گھر جدوں پرے گھر آ جائے فیصلہ ہی گھر آ جائے اور فیصلہ اپنے گھر آ جائے تو انکار کیڑا کرے قبلہ انہاں آکھے چلو ٹھیک ہے پیغمبر کو آ گئے حضور نے فرمایا پہ گل سناؤ ہو سکے جی تیمہ نا وہ راتی میرے اللہ رکھ گیا وہ رات ہی میرے گھر پئی سی وہ سویرے آٹے دا کھورا میرے تک آ گیا مینوں پھڑ کے لائے وہ تیمہ نو بلاؤ تو صحیح وہ راتی میرے گھر تر کے گیا اے قرآن ہے یہ اتنے میں مودودی صاحب کی تفسیر قبلہ تفہیم القرآن لکھ کے رکھی وہ فرماندے نے سارے مسلمان زور شور سے تیمہ کی وکالت کرتے رہے کدی وکالت تیمہ نو وکیل لیون دی لوڑ نہیں پئی سارا قبیلہ بنو ظفر وہ دی وکالت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ یہودی خبیث ہے ہماری بات تسلیم کی جائے کہ ہم مسلمان ہیں یہودی خبیث ہے اور ہم مسلمان ہیں یا رسول اللہ اسی مسلمان ہاں اچھا تے اے خبیث ہے حضور نے فرمایا کو گل کرنی ہے حد مک گئی یہودی آکھیا مسلمانہ دا نبی ہے کہ میں تو دساں میں خبیث ہو سکنا چوری میں کوئی نہیں دیکھو جی تواڈے نزدیک خبیث ہو رہے کنوں آندے نے تسی مینوں خبیث کہہ سکتے ہو لیکن میں اس چوری دا چور نہیں پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دا فیصلہ کرنے ادوں یہ آیت آئی ہے جی لفظ جڑے قبلہ مودودی لکھے نے وہ بڑے خوبصورت نے جی میں خوبصورت مجمع اور اتنا مطمئن ہو کے بیٹھا نا گرمی مکا دیتی ہے نہ پکھیاں نے میرا دل کرتا ہے فکرہ پڑھ دیا گرمی چ پڑھنے والا نہیں ویسے گرمی چ لمے فکرے پڑھی ہے تو لوگ سوڑے پائی دینا مکا وچوں مکا میں سمجھنا اس ویلے نا موسم ٹھیک ہے اتنے بنے مجلس دا وہ فرماندے نے کہ اگر دھیان نہ سننا اگر حضور روح داد مقدمہ کے مطابق جوڑ کے سننا جی اگر حضور روح داد مقدمہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے کدے مطابق روح داد مقدمہ کے مطابق روح داد واقعہ کے مطابق نہیں واقعہ اور تھا مقدمہ روح داد مقدمہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے تو اسلام کے مخالف لوگوں کو آپ کے خلاف ایک اخلاقی حربہ مل جاتا کہ یہاں جتھا بندی سے فیصلے ہوتے ہیں حق کے فیصلے نہیں ہوتے یار یہودیاں نو موقع مل جانا سی آکھن دا جتھا بندی نال اجماع تے فیصلے ہوندے نے اے بندے کٹھے ہو گئے تے جتھا بندی کینوں آندے نے جماعت کٹھی ہو گئی بہتے بندے کٹھے ہو گئے اینو ساڈی زبان چ مولویاں چ اجماع آندے نے اجماع امت اجماع قبیلہ اجماع محلہ اجماع شہر اجماع دا مطلب ہے بندے جتھے بہتے جمع ہو جان اے بندے جمع ہو گئے سان تیمہ دے حق چ او دے آکے تے بندہ ہی کوئی نہیں سی ہن فیصلہ کرنا سی پیغمبر نے اے آیت کے لائق جبریل نازل ہو گئے فرمایا اللہ پہ فرماندے جے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ان بندوں کے اجتماع پہ نہ جانا وہ فیصلہ کر جو ہم تجھے دکھاتے ہیں صدقہ جامع وہ فیصلہ کر جو اللہ تجھے دکھاتا ہے پھر پیغمبر نے اجماع کا فیصلہ نہیں کیا اجماع کے فیصلے پر فیصلہ نہیں کیا صدیق اکبر اور عادل حق نے اعلان کیا یہودی چور نہیں ہے صدقہ جامع یہودی چور نہیں ہے ہاں جی ہن مجمع بولے حضور دی عدالت نے اے فیصلہ اجماع تے کیتا ہے یا اللہ دی رضا تے کیتا ہے اللہ دی رضا تے کیتا ہے
یہ مطلب ہے اجماع تے ہو گیا سی لیکن اللہ نے فیصلہ اپنی رضا نال کیتا ہے. آج پوری دنیا تے ایک ہی روڑا ہے کہ نبی تو بعد افضل حضرت علی نے یا حضرت علی نہیں. تے جدوں اسی فضیلتاں ثابت کرنے ہاں تے پھر دوستاں دے نے آپ کی دلائل ایک طرف لیکن اجماع امت ایک طرف. کی سنیا تو سا اجماع امت ایک طرف. جب ایک چوری کے مقدمے کا فیصلہ اجماع پہ نہیں ہو سکتا علی کی فضیلت کا فیصلہ اجماع کا سکتا. صدقہ جاواں میں راضی ہاں جی. قبلہ بہت شکریہ تھوڑی دعا کافی. یہ مطلب ہے سبق پھر پڑھ سبق پھر پڑھ. صداقت کا عدالت ہو گئی. تیسرا شجاعت کا. وہ دے واسطے آیت پڑھ وہ دے واسطے آیت پڑھ. یہ سورہ مبارکہ نساء دی آیت. سورہ نساء دی آیت مجیدہ دا نمبر جناب میرے کو 84 نمبر ہے. اللہ پاک نے فرمایا پڑھنا پہ جی. صداقت پڑھ لی عدالت پڑھ لی ہن حضور دی شجاعت پڑھن لگ. نبی بہادر کے سن. اللہ فرماتا فقاتل فی سبیل اللہ. اے حبیب لڑیے اللہ کی راہ. حبیب لڑ اللہ کی راہ میں. جہاد کر قتال کر اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک. نہیں تکلیف دیتے ہم کسی کو سوائے تیری ذات کے. میں یہ ترجمہ اچھے طریقے نہ کر لگا بچہ سمجھ. اے میرا حبیب جی ان کافروں سے لڑ صرف تو. اللہ صرف تو تیرا نفس تیری ذات صرف تو لڑ. صرف اس بندے دی جتی چومن تے دل کردا ہے جی اس آیت دی تشریح میرے 6ویں امام کو پوچھی. ہائے ہائے صادق دی گل صادق کو آ کے پوچھی. وہ سکے جی سمجھ نہیں آ رہی کی اے جڑا لفظ ہے کہ تو قتال کر حبیب تو لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے اللہ کی راہ میں لڑ. لا تکلف الا نفسک. یہ کیا ہے کہ نہیں تکلیف دی جاتی تجھ کو مگر صرف تیری جان کو. بس تو لڑ اور صرف تو لڑ. صرف تو لڑ یہ کی مطلب ہے. ہوں تشریح میرے آقا نے فرمائی ہے میں انکار نہیں کر سکتا. میرے مولا نے فرمایا میرے 6ویں امام نے آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے جس کو بنفس نفیس کہتے ہیں. بنفس نفیس کہتے ہیں. انہیں بندہ ساڈے ورگا سی مسکین. انہیں آخیا جی ذرا نا یہ اگے نالوں بھی اوکھی ہو گئی تھوڑی جی سوکھی کرو. میری عقل اچتے آئے بھی اللہ آکھنا کی چاہتا ہے. وہ جو میرے مولا نے آکھا اتھے ہی قرآن رکھ کے دساں گا جی. میرے آقا 6ویں امام نے فرمایا اے بندہ خدا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی محمد کو چھوڑ جائیں اس کی شجاعت میں فرق نہیں ہے. صدقہ جاواں میرا نبی اتنا بہادر ہے کہ اکیلا ہی بنفس نفیس لڑ سکتا ہے. اتنا بہادر ہے میرا نبی. اتنا بہادر ہے میرا نبی. اگر جناب اللہ نفسہ کا جناب دے ذہن سے دیکھو میں تقریر مکمل کے میں کرنا. اللہ سوائے نفسہ کا تیرے نفس کے لڑ تو لڑ صرف تو لڑ. اللہ کسی پر کوئی بوجھ نہیں. چھوڑ بھی جائیں بندے اللہ نفسہ کا تیرا نفس لڑے تیری ذات لڑے. تیرا نفس ہے صدقے جاواں تواڈے پہنچے تو صدقے ہاں. تیری ذات لڑے تیرا نفس لڑے تیری جان ہی کافی ہے. تیری جان ہی کافی ہے. ہن پتہ لگے کیوں نبی آگے سی انفسنا وانفسکم. تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لاؤ. نہیں تو غور نہیں فرمایا. مولا علی ہائے مولا طاہر القادری صاحب یا طاہر قادری صاحب نو لوکی رافضی آکھن لگ پے. انہوں ادب جدے شیعہ آکھن لگ. او کدوں سر چ چھری ماری ہے اس کدی اللہ. انہوں نے اندر رافضی. انہاں کی آکھیا؟ انہاں آکھیا صحابہ کرام میں حضرت علی کو شامل کر کے کھڑا کیا جائے تو 1,20,000 یا 25,000 صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو نفس رسول ہو سوائے علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب مباہلہ میں نفس رسول بن کے گئے ہیں. وہ جنہاں نفس رسول رکھے ہیں یہ مطلب ہے نبی علی دی جان ہے علی نبی دی جان ہے.
میں حیران ہاں اللہ نے جس انداز نال نبی دی قبلہ شجاعت پیش کی تھی کوئی حد مک گئی. میں کیا نبی دی جان لڑے فرمایا آخ انفسنا وانفسکم علی نفس رسول ہے. جنگ بدر تو لے کے احد تو خندق تک، خندق تو لے کے خیبر تک جتھے جتھے لڑائی دی لوڑ پئی ہے نا خدا دی قسم نفس رسول نے آکھیا ایتھے ہی کھلوتے رہو. تہاڈی بہادری وکھانی ہے نا او میں وکھا دینا، تیری شجاعت وکھانی ہے نا او میں وکھا دینا. اے میرا رسول گھوڑے تے بیٹھ کے تلوار کھچن دی لوڑ نہیں، جتھے جتھے فتح کراں گا دساں گا آؤ تربیت رسول لڑ رہی ہے. تربیت رسول لڑ رہی اے نبی دی تربیت ساجے مولا علی نو. میں پہنا تربیت سی اے تانوں پتہ ہے کئی باری بندہ بعد بدل گجدا ہوئے تو بندہ لمحہ پیا ہوندا ہے نیند نہیں سی آندی بدل بڑا گجدا باہر بدل گجدا ہوئے تو بندہ پاسے ماردا ہے لیٹیا تے ہوندا دل کردا سو ساؤن تے دل کردا ہے پر باہر بدل گجدا ہے ادھر پتے کھڑکدے نے نال بوڑ ہوئے پپل ہوئے پھر تو اکا نیند نہیں نہ ہون. پپل دے پتے بہت کھڑکڑ کردے نے ایک دوسرے نال بجدے ہلکے ہوندے نے وہ اونجی ہلکے ہوئے ہوندے نے تانوں پتہ تے بندہ نیندر چاہتا ہے وہ آندا یا اللہ بس کر. اے دا مطلب ہے باہر تے بدل گجدے ہون تے بندے نو نیند نہیں آندی. وہ کیسا بہادر سی تے کیسی وہ دی تربیت سی. نبی آکھیا لیٹ جاؤ ساؤں گیا. نبی آکھیا میرے بستر تے اج دی رات لیٹ جا تے رات نو خطرہ بھی اتنے ہے. حضرت علی نے ایکو گل پوچھی ہے وہ جناب دن نبی نے کٹھے کر کے بندے آکھیا بھئی کیڑا بھائی جڑا سویں کیڑا بھائی جڑا شاباش تیرے جمن. میں تو نہیں کہتے پڑھیا کیڑا جڑا سویں کیڑا جڑا سویں. سارے مکے وچ رولا سی مخبری پی ہوندی سی پی اج رات نو کتے نکلنا جانا سا قتل کرنا تے نبی بندے کٹھے کر لینے سن. سارے مکے وچ مخبری پی ہوندی سی پی رات نو حملہ کرنا تے جائے کوئی نہ تا دھیان رکھا ہے تے نبی بندے کٹھے کر کے نعوذ باللہ آکھنا سی کیڑا سویں گا چاہ کے سارے مکے پتہ لگ جا پہ آپ ٹور چلیں. میں نہیں کتے پڑھیا ایک کوئی گل ہے اللہ دا تدبیر کیتی اللہ نے کہ توں اس منجی تے اج سونا نہیں تے علی اتھوں کدھر جانا نہیں پا. میرا حبیب توں اج اتھے سونا نہیں تے علی اس چار پائی تو اگے پیچھے ہونا نہیں. پیغمبر نے آکھا یا علی خبر آ گئی ہے کہ آج میری رات پہ بستر پہ خطرہ. حضرت علی فرماندے نے حکم فرمایا تو لیٹ جا میں جا رہا ہوں. فرماندے نے اگر میں یہاں لیٹ جاؤں آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں. ہائے ہائے پیغمبر فرمایا نہیں. جدو پیغمبر آکھیا نا پھر میں کوئی خطرہ نہیں. ابو طالب دے پتر نے میں گردن کٹا دیاں گا پوچھیا ہوئے بندے کنے آنے نے کنے بجے آنے نے تلواراں والے آنے نے تیراں والے آنے نے نیزیاں والے آنے نے. ایک کوئی گل فاطمہ بنت اسد دے بیٹے نے پوچھیے یا رسول اللہ صرف یہ فرمائیے میں لیٹ جاؤں آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں. سجدہ شکر کر کے علی فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محمد کا فدیہ قبول کر لی. نبی دی جگہ تے میں شہادت دے دیا مینوں کی چاہیے. وہ لیٹے نے تے کو سو گئے نے. مالک اشتر نے پوچھا سی جنگ صفین یا علی کدی ستے بھی ہو. دو جنگاں دے درمیان پتلا جا کرتا پا کے نماز پہ پڑھتے سن. شاباش. وہ تو تیر پہ آتے سن دونوں پاسوں لیلۃ الحریر دی گل کر رہے ہیں وچ بہ کے میرے آقا نماز پہ پڑھتے سن. حضرت مالک اشتر کونیاں تے باہر ٹرے نے کراننگ جڑے کر دیں نا فوجی وہ مالک اشتر نے کیتی ہے اتنے تیر سن. کراننگ کرتے کرتے قریب پہنچے تے فرماتے ہیں یا علی حد ہو گئی یہ وچکار دونوں فوجاں دے نماز پہ پڑھتے تھے خیمے چ نماز پڑھ لینی سی تسی دونوں فوجاں دے وچکار نماز پہ پڑھتے ہیں. میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں مالک وہ لیڈر کیسا ہے جو میدان چھوڑ کے خیمے میں چل کتنے نہ میدان چھڑنے تے کہنے لگے تسی قبلہ اتھے تیر پہ آندے نے. اتھے میرے حسن مولا بھی پہنچ گئے. اتھے وہ میرے مولا دا فرمان جی کہ خربوزے پہ تلوار لگے تو نقصان کس کا. خربوزے پہ تلوار لگے تو نقصان کس کا. مالک اشرف فرماتے ہیں مولا خربوزے کا. فرمایا نیچے تلوار رکھ کے اوپر سے خربوزہ پھینکا جائے پھر نقصان کس کا. اور تھلے کھکڑی رکھ کے اوتے چھری ماریے تو پھر کھکڑی تے جی چھری تھلے رکھ کے اوتے کھکڑی ماری پھر. کہنے لگا جی نقصان تو بار بار خربوزے کا ہی ہو رہا ہے
یا علی تیری عزت و صدقے فرماتے ہیں موت علی پہ آئے یا علی موت پہ آئے، نقصان جب ہوگا موت کا ہو. ہائے ہائے، نقصان جب مرے گی موت مرے گی. علی کو موت کیسی؟ اس رات فرمایا کدی ستے بھی ہو، فرمایا الا لیلۃ واحدہ، ایکو رات ستا. کیڑی؟ فرمایا لیلۃ الہجرہ. ایکو رات ستا تے کمال کر کے ستا. میں کدھر پڑھیا، میں کہا یہ ہے تربیت رسول. حضرت علی دا لیٹنا میں کہا یہ ہے تربیت رسول. کیونکہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. میں نبی دی شجاعت پہ پڑھنا، میں سمجھنا حضرت علی دے جنی بہادری ہے وہ تربیت رسول ہے. تربیت رسول کو علی کہتے ہیں. میں تقریر کر بیٹھا، ایک مولوی صاحب اٹھے، وہ مہربان وہ آکھن لگے آہا سواد آ گیا. اج میں کیویں او سکے پھر علی دا کمال تے کوئی نہ. تربیت پھر نبی کیتی سی نا، سونے دی تربیت ہوئے تے پھر علی بہادر ہی ہونا سی، اور کی ہونا. میں کہا چلو یار سونے تربیت پھر مولا علی دی کیتی ہے نا. میں کہا سونے سرکار نے تربیت مولا علی دی کیتی ہے تو پھر مولا علی تے تھوڑی بہت گل کرنی چاہیے. وہ کہنے لگا یار نہیں کرنی چاہیے. تربیت پیغمبر دی تربیت جنوں بھی ہو جاتی. وہ میں نہیں نہ جنوں ہوئی، گود تو لے کے تربیت مولا علی ہو گئی تھی. تے وہ حضرت علی والے پاسے نہ آئے پہ کہ مولا علی فضیلت میں نہ مان جا. وہ جب پوری تربیت تے آ گیا نا پہ صرف تربیت دا اثر ہے صرف. میں کہ مولوی صاحب تہاڈی اس گل وچ بھی مینوں سواد جے، تسی یہ بھی کرتے رہو تو میرے اندر جڑا لطف ہے تانوں یاد بھی نہیں ہے کی. میں تسی سارا زور تربیت پہ پاندے ہو کہ حضرت علی جننے بہادر سن، جننے شجاع سن، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. حضرت علی جتنے شجاع سن تربیت دا اثر سی. کہنے لگا ذاتی کمال نہیں سی، صرف تربیت دا اثر سی. میں کہ یہ تربیت دے اثر نال علی بہادر ہے تے قرآن تے رکھ پر محمد کیوں بہادر ہے؟ کمال نہیں توڑ تک گل نہیں پہنچی. میں کہ یہ تربیت دا اثر ہے تے علی اس واسطے بہادر نے کہ تربیت محمد مصطفیٰ نے کی ہے، اور علی اس لیے بہادر ہے کہ تربیت محمد کی ہے. محمد اس لیے بہادر ہے کہ تربیت ابو طالب کی ہے. ترے چیزاں شکریہ، ترے چیزاں میں بیان کیتی ہیں جی. نبی دی صداقت پڑھی ہے قرآن چوں، نبی دی عدالت پڑھی ہے قرآن چوں، شکریہ. نبی دی شجاعت پڑھی ہے قرآن چوں. یہ مطلب ہے نبی سچے کنے سن قرآن چوں مل گیا، عادل کنے سن قرآن چوں مل گیا، شجاع کنے سن قرآن چوں مل گیا. ہوں میں زیادہ نہیں گل کرتا، صرف امام حسین تے ہونا سی آ گیا. چل انج کر، یہ نبی جتنے سچے نے تیرے ذہن چ کچھ نہ کچھ، میرے ذہن چ کچھ نہ کچھ. جنہیں سچے نے سان نہیں پتا، لیکن جنہ ساڈا ذہن ہے وہ دے مطابق نبی سچے نے. قرآن دی قسم میں صرف امام حسین تے گل کرن لگا، کسی اور دی نہیں، چونکہ موضوع ایسا سی. جس سچیاں دے قافلے نو مدینیوں کڈ کے اللہ نے موبائل چ بکھایا نا، او دے وچ جتھے محمد جیسا سچا موجود سی اوتے حسین جیسا سچا ہے. سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ. یہ مطلب ہے وہ گل پکی ہو گئی کہ اساں پیغمبر تو بعد انہاں نو امام مننے ہیں جنہاں دی صداقت رسول دی صداقت جیسی. علی بھی موبائل چ موجود سن سچیاں وچ، حسن بھی موجود سن، حسین بھی موجود سن. یہ مطلب میرا مولا حسین اس انداز نال سچائی نال کربلا آیا ہے. سچا کون ہے؟ میرا امام. سچا کون ہے؟ میرا حسین. جویں نبی سچے اویں میرا مولا حسین سچا. جدو قرآن چوں نبی سچا ثابت ہو گیا نا، ہوں نبی دے کسے مخالف تے بحث نہ کریں کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. یارا نبی قرآن چوں سچے ثابت ہو گئے نا، تے دے مقابلے تے نبی دے مقابلے تے کوئی آ گیا ہوئے تے پھر تو پوچھیں بھئی وہ سچا ہے کہ نہیں. وہ جدو پیغمبر قرآن چوں سچا ثابت ہو گیا ہے، جڑا مد مقابل آئے گا وہ جھوٹا ہے. جدو قرآن چا بنانا وا بناکم کہہ کے مبالج کھڑ کے حسین نو پیغمبر نے سچا کر چھڑیا، ہن یزید تے بحث کیسی کرنا ہے. جس معیار دے نبی سچے نے اس معیار دے میرے مولا حسین سچے. ہن عدالت سمجھی، نبی جیسا کوئی عادل ملے نہیں. پیغمبر دے پتر نے صرف بیعت تو انکار نہیں کیتا، فیصلہ سنایا.
میں عدالت لائی ہے میرے امام نے، اس رات نو سد کے قبلہ آکھیا کہ بیعت کر لو ورنہ نتائج آئے ہوں گے۔ میرے امام نے فرمایا گل دنے ہوئے گی، بڑی مشہور گل ہے شاہ جی، گل رات ہے گل کل دن نو ہوئے گی۔ تسی صلوات پڑھو تو میں کیڑا کر لائی توجہ ہے نکل سیدھا انہاں تے ڈگا جنہاں نعرہ ماریا سی، ٹھیک ہو گیا، تعلق ہوں نا، میرے واسطے نعرہ ماریا سن۔ لو جناب علی میں عدالت پڑھنے لگا، تسی باریکی نہ دیکھو، اور رات نو بلا کے اندر بیعت کر لو۔ امام فرماتے نے گل دینے ہو، اگر امام نوجوانوں صرف انکار کر دے تو رات نو کار ہوندے نہیں، ایک کوئی گل کرنی سی میں نہیں کرنی بیعت، یار انکار کرنا سی تو آندے میں نہیں کرنی، انہوں آکی میں نہیں کرنی، ہائے ہائے فرماتے نے دن ہے۔ میں لفظ آکھن لگا، امام نے نانا کے نائب ہونے کے ناطے رات کو ہونے والی بات پر فیصلہ محفوظ کر، کسے سنی نہیں، گالوں نے کیتی ہے بیعت دی، میرے شکریہ قبلہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے فیصلہ محفوظ کر لے تے فرمایا فیصلہ رات نو سنانا والا نہیں، کل سنا گا۔ دن چڑھیا بلایا، امام نے فرمایا باہر کھڑے رہو۔ حضرت عباس آکھیا کدوں تک؟ فرمایا باہر کھلو گو، میں کہڑا لڑن چلنا، فیصلہ سنان چل، لڑائی تے آئی نہیں، لڑائی دی لوڑ پئی تو تھوت لاں گا، فیصلہ سنانا ہے۔ امام کلے اندر گئے نے قبلہ، اندر جا کے کھڑے ہوئے نے، انہوں نے کہا ہن گل کر، اے تیری عزت تو صدقے ویکھو فیصلہ کیویں کر، سبق پھر پڑھ، صداقت کا عدالت کا۔ میرے امام نے دربار ہو تے عدالت اپنی لا لی، دربار ہو تے عدالت اپنی لا لی، جی میں دربار یزید دا سی تے عدالت زین العابدین نے لا لی۔ خدا دی قسم دربار کسے دا تے عدالت امام حسن نے لا لی، امام حسین علیہ السلام نے عدالت لا لی اور رات دا محفوظ فیصلہ سنا دیتا۔ انکار کرنا ہوندا تے رات نو آندے نہیں، یہ نہیں کافی سی، لا نہیں، سویرے فرماندے نے ہاں اب بات کر۔ جدوں پرے مجمع چوں سکیا نا کہ یزید نے بیعت کا پیغام بھیجا ہے اور بیعت کیجئے، پیغمبر نے دے بیٹے نے فرمایا صرف انکار ہی نہیں، فیصلہ سناؤ سناؤ، فرمایا صرف نہیں بھی کہہ سکتا ہوں مگر اعلان کر رہا ہوں ہمارا قیامت تک فیصلہ ہے، کوئی مجھ جیسا ہے تیرے فیصلے تو صدقے، کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا اور نہیں کرے گا۔ آج حسین ایک کی سان، ایک کی سان، ایک کی نے ایک کی رہن گے، بندے بندے نو حسین نہیں آکھنا، حسین نہیں آکھنا، بندے بندے نو اے نہیں آکھنا وقت کا حسین نہیں، وقت کا حسین نہیں، حسین ایک تھے ایک ہیں ایک رہیں گے، اے آکو آج کا حسینی، میں دساں آج کا حسینی جس کے جنازے میں شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی تمام قسم کے لوگ ملک ملک کے کھڑے ہیں، وہ شہادت سے پہلے اس نے کہا اسرائیل امریکہ ان دونوں کو ذرا بتا دینا میں ان کی اولاد ہوں جنہوں نے کہا تھا کوئی ہم جیسا کسی ان جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ آج پوری دنیا سلام پیش کر لی، اس نہ چکن نو سلام ہے، اس نہ دبن نو سلام ہے۔ ساڑھیاں بندیاں کو پوچھا گیا کہ ایک کردے کی نے مر رہے ہیں ڈر نہیں رہے، ایک بندے دا جملہ دانشور دا بڑا اچھا میں نے لگا، وہ ساکھیا اس ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو بتا دو یہ مذاکرات کرتے ہیں بیعت نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، مذاکرات اور ہے بیعت اور ہے۔ اسی سعودی عرب تو لے کے قطر تک، بحرین تو لے کے مصر تک پوری دنیا دے مسلمانوں سلام پیش کرنا، پاک فوج نو سلام پیش کرنا، حکومت وقت سلام پیش، جتنے بندے جنازے گئے نے اسی سلام پیش کرنے ہیں، خصوصاً جڑے اہل سنت گئے نے، اہل حدیث گئے نے، جماعت اسلامی دے بندے گئے نے، اسی تانوں ملک ملک دے بندیاں نو سلام پیش کرنا دو ہتھاں نال، اس واسطے کہ اننے چر دا رولا سی کہ انہاں دا جنازے تے جائیے تے نکاح ٹوٹ جانا، او تے کم ہے۔ کم از کم خدا دی قسم، خدا دی قسم میں راضی ہاں اللہ دے فضل و کرم نال، اللہ دے فضل و کرم نال ساڈے تے احسان کیتا ہے، اور میں سمجھنا کہ ساڈا کردار بڑا اچھا رہا ہے، اس اجے بھی ساڈا کردار ہے،
اج شکریہ صاحب صاحب اجے بھی ساڈا کردار ہے ساڈا ایک اعلیٰ کردار ہے سانو پاکستان نو او عزت ملی ہے مودی دی ایڈی بوتھی بن گئی یقین کرو ایڈا سی ایڈی بوتھی بن گئی اتنے جنازے تے بھی نہیں گیا جاندہ کرے منہ نال اتنے جڑی پاکستان دی عزت پہ ہوندی ہے اینو سکھاندی ہے اصل چ مودی اتنے اس واسطے نہیں گیا ساڈی اتنے اینی عزت ہے کیونکہ جیتے ڈیرے تے صلح ہوئے نا گل بات ہوئے وہ بندہ ہولا نہیں ہوندا چنگا بھلا بندہ ہوتا اساں مذاکرات کی جگہ دیتی اتنے جا کے مذاکرات کیتے مینوں ایک بندہ کہنے لگا تیرا کی خیال ہے میں کہ میں کہڑا سیاسی بندہ ہوں نہ مینوں کسی گل دا پتہ ہے اے بڑا کچھ پہ کر ساڈی بڑی اتنے عزت ہوئی اور میں کہ صرف گل اینی ہے کہ علی خام نائی بھی صاحب سید نالوں نے سید اے سیداں دا کوئی معاملہ ہے ساڈے کول بھی دو سید سن ایک سید آسم منیر صاحب تے ایک سید محسن نقوی صاحب تے تانوں پتہ ہے جڑے سید ہوندے نا یہ صلح دی پیشکش نو ٹھکراندے نہیں پاویں مصطفیٰ ہون پاویں حسن مجتبیٰ ہون یہ صلح دی پیشکش نو نہیں ٹھکراندے صلح کران والے ہوندے نے انہاں کہتے بہادر نے گل کر لو قرآن میرے ہاتھ چ گل کردا ہی ہوے جنوں گل آوندی ہے ہائے ہائے تے جی دی گل آوندی ہوے کہنے لگے ہمسائے تے ساڈے اور بھی بتھیرے نے پاکستان ایتھے کیوں وچ آ گیا ایران دے ہر معاملے چین ساڈا ہمسایا ہے اے بھی ساڈا ہندوستان ہمسایا ہے کئی ساڈے لیکن اے ہمسایا کیسا ہے میں کہ تساں صرف ہمسایا سمجھیا ہے تے آج پوری دنیا تے ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارا صرف بارڈر کا تعلق نہیں اسلام کا تعلق ہمارا ایران سے صرف بارڈر کا تعلق نہیں ہمارا اسلام کا تعلق ہے کیوں میں کیا سی اندروں جڑنے ہیں اندروں آئے ہو کتھوں کر کے میں کہ اونا کول حیدر ہے ساڑھے کول نشان ہے حیدر او حیدر حیدر کرتے ہوندے نے ساڑھی فوج کول آخری نشان دا نا حیدر ہے میں جڑی مشترکہ شاہب دو آنچ او حیدر ہے اور ایس ویلے الحمدللہ او جنازہ اتھوں جائے گا پھر عراق جائے گا پھر واپس آئے گا مشہد جائے گا وہ میں 19 کلومیٹر اتھوں منگو والے میرا خیال ہے 19 کلومیٹر میں نے کہا دسیا 19 کلومیٹر میں نے کہا بندے دسیا 19 کلومیٹر یہ مطلب ہے پی میں کھلوتا ہاں کدھر منگوال دے علاقے انہاں کہ اتھوں نا 19 کلومیٹر شاہین چوک ہے وہ 19 کلومیٹر چ اطلاع آئی ہے کہ لنگن نو تھاں کوئی 19 کلومیٹر چ اینی دنیا لنگن نو تھاں کوئی نہیں تے بچے لے کے لوگ باہر آ گئے تے بیبیاں تے بندے جنازے کی شرکت کیتی ہے ایڈا بڑا جنازہ ویکھ کے تے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ صرف جنازہ نہیں یہ ٹرمپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ رجیم چینج نہیں ہو سکتی رجیم چینج نہیں ہو سکتی اینا جنازہ جدو میں ویکھیا نا تا حد نظر تے جلوس جنازے تھے ایک حسینی دا جنازہ ایک حسین دے ماتمدار دا جنازہ ایک حسین سمجھن والے دا جنازہ ایک امام حسین کو استقلال تے صبر لین والے دا جنازہ جدو ایڈا جنازہ ویکھیا نا قرآن میرے سامنے میری آنکھاں چانسو آ گئے ایک سید الشہداء دا جنازہ سی جدی لاش تے کھلو کے سجاد کدی سجے ویندے سی کدی کھبے ویکھ کے آندے سن بابا ساڈا کوئی بھی نہیں آباد رہو میں 4 منٹ 1 گھنٹے چو باقی نے اج 20 محرم ہے تے اگر ساڈے علاقائی حساب لائیے تے اج 10واں بندا ہے امام حسین علیہ السلام دا 10واں پرونے تے 10ویں تک واہ کٹھے ہو مہمان واہ کٹھے انہیں بندے جدے 10ویں تک کٹھے ہو لوگ حساب لاندے نے کہ چنگا پلا کو بندہ سی چنگا پلا کو بندہ سی چکوال جاؤ تو اتھے بھی 10واں ہو رہا ہے کراچی جاؤ تو اتھے بھی 10واں ہو رہا ہے ایتھے آؤ تو ایتھے بھی 10واں ہو رہا ہے یہ مطلب ہے کم از کم اعتداد نہ سارا جانتے اپنے کام لگا ہے لیکن بہرحال 10ویں تے وہی آتے ہیں جنہوں کا کوئی تعلق ہوتا ہے 10ویں تے تیاں بھی لے آتے ہیں لوگ چنگا اپنے بہت ہی نیڑے ہون تے تیاں بھی لے آتے ہیں پتر بھی لے آتے ہیں اس 10ویں تو مینوں حساب پہ لگتا ہے بڑی جی دنیا حافظ صاحب ایسی ہوتی ہے جیڑی جنازے تے آتی ہے تے اچھے کپڑے پا کے انہوں تے بھی پینا راضی ہوتی ہیں کہ چلو آیا تے ایسے ایم پی اے آتے ہیں اچھے کپڑے پا کے آتے ہیں لیکن جدو گھر پتہ لگتا ہے نا پہ ایم پی اے میرے بھرا دے جنازے تے آیا سی بھن کدی نہیں آکھیا کپڑے کیسے پائے سا ویسٹ کوٹ پائی سی بازاروں چ بیٹھا سی پراڈو چ بیٹھنا آندی آیا سی پلاؤ کدی نہ سوچی فلانا چٹے کپڑے پا کے بیٹھا ہے فلانا پگ بن کے بیٹھا ہے کوئی اہل سنت دوست سر تے ٹوپی رکھ کے بیٹھا ہے خدا واسطے جڑا آ جاندا ہے جدو بھیناں حسین دیاں راضی نے اسی کیوں اعتراض کریے کہ تو کیویں آیا ہے تے کیویں پیا جانا ہے تیرے کپڑے کالے کیوں نہیں تے تیرے ہاتھ چ کڑی کیوں نہیں میرے عزیز دوستو ایک میں لکھیا ہے ایڈے 10ویں ہوندے نے پہلے تے ہر بندہ جنازے تے نہیں آوندا جڑا آوندا ہے وہ جنازہ پڑھ کے ٹر جاندا ہے
ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 15-20 ਬੰਦੇ 30 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਫਨ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਟੁਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਬਲਾ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿ ਸਨ, ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਂਦੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਤੇ ਆਓਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਤੇ ਆਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ 10ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 10ਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡੀਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਯਾਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰਦੀ 40 ਤੇ ਆਓਗੇ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ 10ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ ਵੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਓ। 35-40 ਦਿਨ ਬਸ ਹੈ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ 30-40 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਰ। ਮੇਰੇ 35-40 ਦਿਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੂੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾ, 40 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਚੰਗੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 40 ਕਰਕੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਰਲੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਆंसू ਸ਼ਾयद ਕਿਸੇ ਦਾ आंसू शामिल हो जाए। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ तो ਆਖੇਗਾ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 40 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 40 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। 40 ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ, छिड़का कर दिए, अगरबत्तियां बाल दिए, ते रोज ओदे पौंदा वाले पैसे पा के आंदी है। कितने टुर गया मैनू ईदा किन्ने देनियां कर दी ना 40 दिन गल्लां। ओए गरीब तो गरीब भैन, पट्ठे दे मजदूर दी भैन जिहड़ी रोज मजदूरी करके आप खांदी ते बच्चियां नू खवांदी, ओ भी 35-40 दिनां दी है। मैं 40 दिन ना वीर दी कबर छड्डनी है ते ना प्यो दा वेड़ा छड्डना। आखा कुरान सामन तेरे मेरे दरमियान रोइए के असीए त्रै भैणां इंज टुरियां ने, वीरां दियां लाशां, भतीजियां दियां लाशां, पुत्रां दियां लाशां। अज कल्ले शबीर दा दसवां नहीं, अली अकबर दा दसवां, मौला अब्बास दा दसवां, औला मुहम्मद दा दसवां पे पढ़ना। त्रै भैणां अंज गुजरियां, पत्थरां दे ढेर कोलों गुजरियां। उस ढेर थल्ले वीर सी। अज जो भैणां आउंदियां ने उदों दूरों लोग वेख के खिला के आंदे ने चार पाई रखो आ गई, आके मुंह वेंदी है, आखिरी जुमला मुंह वेंदी, मुंह ही वेखना सूर की। बेचारी ने नाल ते टुर नहीं जाना ते वीर नूं रख भी नहीं लेना, मुंह वेंदी। मुंह किवें वेंदी? एक चादर हुंदी है मस्जिद दी बड़ी खूबसूरत, पहला असीं वो चुकने, फिर असीं कफन हटाने, फिर असीं फुल्लां नूं साफ कर पिछे करने। त्रै तैम आउंदियां ने जिथों वीर दा मुंह वेंदी। पहला चादर मस्जिद दी, फिर कफन, फिर फुल। आ भाई मुसलमाना ईमानदारी नाल दसी, ज़हरा दी धी ने आ ऊंट तो थल्ले डिग के ईमान नाल दस नहीं रोंदे? चादर हटाई सू, कफन हटाया सू, फुल हटाए सू, तुहाडी हाय दस दी है, तुहानू पता है। ते तुसा मैनू दसना है तो मैं रो लेना है। जरा मैं पढ़िया तो तुसी रोए हो ना। तुसी एक बारी दसो सब तो पहला की हटाया ने? पत्थर, फिर तीर, फिर टुटियां छुरियां, फिर टुटे नेज़े। त्रै भैणां ने बद्दियां हत्थां नाल इन्हां कोणियां नाल बह के जेड़े
ویلے بچوں لاش مبارک نظر آئی ہے میں نہیں روندا ایک واری مینوں دس بچوں ویر دا منہ نظر آیا کسے اور سارے جان دیاں پیڑاں ہٹا کے کفن تے بچوں منہ ویندیاں نے قرآن دی قسم ترے پیڑاں منہ لب دیا رہی نا فرماندیاں سن کدھر نظر آوے ساڈا مہر نبوت دا سوار کدھر نظر آوے ساڈا جنت دا سردار صدقہ جاواں ویر نظر آیا نہیں کی نظر ہے کٹی گردن تے سر مبارک کٹ کے لے گیا سا کلیاں بہ کے تصور کرنا کلیاں چھڈ مصائب دی نہیں نہ سمجھ آؤں کلیاں بہ کے تصور کریں ایمبولینس لاش آؤندی ہوے ویر دی بھین دی حالت ویکھی ساری سڑک لوگ چادر رکھتے ہیں لوگ پھڑتے ہیں لوگ پانی پیاندے نے آندے نے حوصلہ کر ایمبولینس اتوں ہارن دے جڑی بھین دی حالت ہوندی ان پتہ نہیں لگتا دروازہ کہڑے پاس جہے ویلے کھلار کے وچوں چار پائی یا اس چیک کٹتے ہیں اس تو بعد سب تو پہلے کدھر آتی ہے منہ والے پاسے منہ والے کلا بہ کے سوچیں جدے برا دی لاش آوے تے بھین آ کے کپڑا ہٹائے تے اگے منہ ہی کوئی نہ ہو اگے ساری کوئی نہ ہو سر مبارک کٹ کے لے گئے سن اس گردن تے زہرہ دی تھی نے منہ رکھے ترے وین کیتے نے کنی دیر لگی ہے مینوں کوئی نہیں پتا پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ایکو گل دس او مدینے والا حسین تو بڑے سوال نے صرف ترے وین پڑھنا ہونا تروے پڑھ دینا آباد رو جی آنسو آ گئے پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ہے صرف دسن آئیاں کہ پینا اینی دیر لاندیاں نہیں جنی مینوں لگی میں کل اچھے تھا کھلوتی سا تے 70 قدم دی وچ دور میں کوئی نہیں سا پینا کتھے رک دیاں کل بھی نہیں آئی راتی بھی نہیں آئی تے آج سارا دن نہیں آئی تے آج ڈیگر ہو گئی دسن صرف ایک آئیاں ویر ہے تو میرا او جڑا پڑدا مینوں نہیں قبر وچ بھی تو پڑنا مینوں کوئی نہیں دسن تینوں اے آئیاں کل ڈیگر ویلے تیرے کول آن تے مینوں کچھ لمحے لگدے سن کچھ لمحے تیرے خنجر والا خون اجے بند نہ ہوندا تے میں تیرے کول آ کے بہ جانا سی ہن تینوں دساں اج جنازہ بھی ہے بی بی نے فرمایا کل ڈیگر ویلے میں جدوں تیرے ال آن لگی تے سجاد دے خیمے نوں اگ لگ ہائے ہائے میں بلدی اگ چو تیری نسل بچاندی رہی صدقے جاواں رات ساری آن دا ارادہ کردی سا تے یتیم ڈردے سا میں عباس دے تھاں تے کھلو کے پہرا دیندی رہی ہاں اج سارا دن بی بی فرمایا کل نالوں آج اوکھی ہوئیاں کیویں فرمایا شہادت تے ساڈا ورثہ ہے اج سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بندی رہی وے میں رو لگئی جدو رباب نے ہاتھ بدھائے میں اجڑ گئی جدو لیلا نے کڑیاں پائیاں آخری جملہ پڑھنا اے بی بی گلاں کیتیاں نے ویر دے منہ نال منہ رکھ کے نہیں ویر دی گردن نال منہ رکھ کے آباد رہو اے افسا بڑے بڑے علماء کو میں پرانا میرا جملہ ہے میں پوچھتا رہی نا کنی دیر بی بی رہی ہے آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ 40 منٹ کچھ تے عرصہ رہی ہے نا بھئی مینوں نہیں پتا بڑے محقق کو پوچھنا میرے تک ہن تک نہیں روایت پہنچی کہ میں تو انہوں سنا سکاں کہ بی بی ویر دی گردن تے منہ رکھ کے کنی دیر بیٹھی رہی تے کنی دیر گلاں کیتیاں اے تے مینوں نہیں پتا جڑی پکی گل ہے میں دسن لگا ایتھے ہی مکان لگا اے پاویں قبلہ 15 منٹ تے پاویں 20 منٹ تے پاویں گھنٹہ تے پاویں 40 منٹ جنی دیر تک پین ویر دے گڑے تے منہ رکھ کے گلاں کردی رہی ہے لوگ مار دے رہنے بدول دیتی جدو اٹھ کے کھلوتی ہے تے گڑتا سرخ ہو چکا سی مدینے علمو کر کے فرماندی ہے نانا مینوں مارے آئی جمعے دیا نمازیاں مینوں مارے آئی قرآن دیا کاریاں مینوں مارے آئی کعبے دیا حج وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین